या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों से मोहब्बत कैसे करता है मैंने जुमे भी बताया, और आगे आज समाप्त कीजिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कह करके जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े फ़र्ज़ कर दिए, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है परवरदिगार आलम कि फ़र्ज़ तो तुम पर मैंने रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं, लेकिन क्यों किए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग क्या हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ। फिर तुम में से जो कोई बीमार हो, फिर तुम में से कोई अगर बीमार हो, अल्लाह तबारक व तआला देखो कैसे बंदों से मोहब्बत कर रहा है। कह रहा है कि अगर तुम में बीमारी है, बीमार हो गए हो, तो अब तुम्हारे लिए दूसरा हुक्म है, तुम इससे मुस्तस्ना हो। मैंने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं लेकिन बीमारों पर नहीं किए। अगर फरमाता है फिर तुम में जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो, बीमारी और सफ़र ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इस फ़र्ज़ियत को अलग कर देती हैं, आपको उस फ़र्ज़ियत से मुस्तस्ना कर देती हैं। मुसाफिर हैं, आप पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ नहीं, चाहें तो आप रख सकते हैं, वरना जैसे मुक़ीम को रोज़े फ़र्ज़ हैं, मुसाफिर को ऐसा रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। और तुम में से जो कोई बीमार हो, बीमारी है, तो उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कर दिया? नहीं, बीमार है, इतना बीमार। देखिए बीमारी भी क्या है? तबीब हाज़िक़ इस्लाम शरीयत मुतहरा ये कहती है कि तुम्हारा तबीब हाज़िक़, तबीब माने डॉक्टर और माहिर डॉक्टर, और वो भी डॉक्टर कैसे हो? शरीयत का पाबंद हो, पाबंद शरा, हाँ, कोई फासिक नहीं बल्कि पाबंद शरा डॉक्टर। वो आपको एडवाइस करे कि आपको रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखना आपके लिए मुज़ीर है, आप नहीं रख सकते, आपके लिए मज़ीद बीमारी बढ़ सकती है। डॉक्टर ने अगर रोक दिया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अगर तुम्हारी ऐसी बीमारी है तो मेरी तरफ से इजाज़त है। हुक्म भी मेरा है, बंदे भी मेरे हैं, तो मेरे बंदों को इस हुक्म से वो मुस्तस्ना कर देता है कि बीमार रोज़े ना रखे। अब बीमारी का मसला जब चल चुका है तो बीमारी के ताल्लुक़ से भी मसाइल हैं कि आदमी अगर बीमार हो गया है, अगर वो चाहता है कि ऐसी बुखार चढ़ गई है, बहुत तेज़ बुखार चढ़ गई है, डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए कहा है, तो इंजेक्शन फ़िक़्ह हनफिया के एतबार से लगाना दुरुस्त है हालत रोज़ा में। ये रोज़े को तोड़ती नहीं है। इंजेक्शन ऐसी चीज़ रोज़े को तोड़ देती है जो आपके पेट में कोई ऐसी ग़िज़ा पहुँचे जिससे आपको तक़वियत पहुँचती है, ताकत पहुँचती है, तो उससे क्या कर दिया गया है? रोज़े को तोड़ने वाला करार दिया। इसके अलावा इंजेक्शन ये ना पेट में जाता है ना दिमाग को चढ़ता है, बल्कि ये इंजेक्शन सिर्फ आपकी रगों में जाता है। तो लिहाजा फ़िक़्ह में, फ़िक़्ह हनफ़ी में उलमा के मुफ्तियान इज़ाम ने इजाज़त मरहमत की है, हालत रोज़ा में आदमी इंजेक्शन ले सकता है। और रोज़े की हालत में इतना कमज़ोर हो गया बंदा कि अब उसे डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि आपको इमरजेंसी खून चढ़ाना है, आपको ब्लड चढ़ाना है आपको। तो मुफ्तियान इज़ाम ने फरमाया, फ़िक़्ह में है कि ऐसे वक्त में मरीज़ हालत रोज़ा में खून चढ़ा सकता है। और आदमी इतना बीमार हो गया, रोज़ेदार इतना बीमार हो गया, डॉक्टर ने एडवाइस कर दी कि अब इनको ग्लूकोज चढ़ाना है, उसको क्या बोले, ड्रिप्स चढ़ाने कहते हैं, ड्रिप्स के लिए कह दिया, एडवाइस कर दिया। तो फ़िक़्ह हनफ़ी में मुफ्तियान इज़ाम ने ड्रिप्स की भी इजाज़त दी है कि आदमी इमरजेंसी में हालत रोज़ा में ड्रिप्स ले सकता है, इसका रोज़ा टूटता नहीं है। समझ गए आप हज़रात? बीमारी
اتنی چھوٹ دینے کے باوجود اگر معمولی سے سر کے درد کے بھی لوگ جو ہے روزہ چھوڑ دیں تو یہ تو آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اجازت مرحمت فرمائی ہے بیمار کو، لیکن چھوٹی موٹی بیماری کو نہیں. طبیب حاذق یہ کہے کہ آپ کو روزہ مضر ہے، آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری مزید بڑھ سکتی ہے، تو ایسے وقت میں روزہ ترک کیا جا سکتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے. یعنی سفر میں اگر روزے چھوٹ رہے ہیں، کتنے روزے چھوٹ رہے ہیں آپ کے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ گنتی کر لیں. 2 روزے چھوٹے تو اس کی قضا کر لیں. کفارہ نہیں ہے اسے، اس کا کوئی بدل نہیں. ایک ہی ہے کہ آنے کے بعد، واپسی کے بعد، رمضان المبارک کے بعد، عید الفطر کے بعد روزے کیا کر لیں، قضا کر لیں. اس کو اس میں سفر کا فاصلہ، جزاک اللہ، سفر کے تعلق سے جو ذہن میں ہے کہ اگر 45 کلومیٹر بھی اگر ہم چلے جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسافر ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ 100 کلومیٹر کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں، اس سے زائد چلے جاتے ہیں، تب بھی وہ مسافر نہیں سمجھتے. تو یاد رکھ لیں، اس میں سے کتنے احباب جانتے ہیں کہ سفر مسافر کب بنتا ہے، کتنے کلومیٹر کے سفر کرنے کے بعد آدمی مسافر ہوتا ہے. 1 2 اور 3 4 5 6 7 8 9 10 11. آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کتنے کلومیٹر پر؟ جی 92 کلومیٹر. 92. آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. آپ نے کتنے؟ 500. اور کتنے ہاتھ اٹھائے تھے آپ؟ جی 70 کلومیٹر. 92 آپ کہہ رہے، آپ 72. آپ جی 70. اور کوئی جو نہیں بول پائے ہیں آپ بولیے. 100. 93. 40 پر 9 60 کلومیٹر. اس میں سے آپ کیا بولتے ہیں؟ جزاک اللہ. جنہوں نے 92 کہا وہی صحیح ہے. 92 کلومیٹر جس نے کہا وہ صحیح ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی باتیں ہیں 100 49 50 60 70 72 78 جتنا بھی ہے سب غلط ہے. 92 کلومیٹر اگر آپ نے سفر کر لی، اور وہ بھی کتنے دن کا سفر کیا جا سکتا ہے جب جا کے مسافر ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ایک آپ بتائیں. 15 دن سے زائد ہو یا 15 دن کے اندر ہو؟ 15 دن کے اندر ہو. اب اور صادق مولا بولتا رہتے، ہاتھ اٹھائے. 15 دن کے اندر. جزاک اللہ. 15 دن سے اندر، 15 کم سے کم جو ہے لاسٹ اس کا ہے 15 دن سے کم ہونا، 15 دن ہونا چاہیے. 15 دن سے اگر 1 گھنٹہ بھی بڑھ جائے تو پھر اس کے لیے وہ مسافر نہیں ہوگا. جتنے بھی عمرہ کو جاتے ہیں تمام کے تمام مسافر ہیں، اس لیے کہ ہمارا پیکج ہوتا ہی 15 دن کا، اور 15 دن ایک جگہ بھی رہتے نہیں. پہلے مکہ میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد مدینے چلے جاتے ہیں، پھر وہ کلومیٹر کے حساب سے 250 کلومیٹر یا 300 کلومیٹر کا پھر مکہ سے مدینہ سفر ہو جاتا ہے. یہاں بھی ہم مقیم نہیں ہوتے، مدینے میں بھی مقیم نہیں ہوتے، مسافر ہی رہ جاتے ہیں. جب تک ہم وہاں رہتے ہیں عمرے کے جتنے بھی معتمرین ہیں وہ کس میں رہیں گے؟ مسافر ہی بن کر رہیں گے. ان کے لیے نماز قصر ہی رہے گی. اگر امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، آپ مسافر ہیں، امام کے تابع کھڑے ہوئے ہیں، تو کتنی رکعت پڑھنی پڑے گی آپ کو؟ جی کتنا؟ ایک مقیم کی جتنی نماز ہے، امام صاحب تو مقیم ہوتے ہیں، امام صاحب جتنی پڑھائیں گے اتنی ہم کو پڑھنی ہے. اقتداء میں اگر چلے گئے تو ہم کتنے پڑھیں گے؟ اتنی ہی پڑھیں گے. ہم ظہر میں قصر کرتے تھے، اگر ہم انفرادی یا پھر مسافر کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم اتنی ہی نمازیں پڑھتے جتنی کہ قصر کی نمازیں ہیں. اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کو مکمل نماز پڑھنی ہے.
قصر کے بارے میں نماز، اچھا قصر کی نمازیں جو ہوا کرتی ہیں وہ 4 رکعت والی نمازوں میں ہوا کرتی ہیں۔ قصر کے معنی قصر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت، 2 رکعت والی نماز کو اچھا 2 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت والی نماز کو 2 رکعت، 2 رکعت سے کم نہیں ہے، کم سے کم 2 ہے، 4 کو 2، 3 رکعت والی نماز کو 3 ہی پڑھیں گے، صرف ظہر عصر عشاء اس میں قصر ہے، سمجھ گئے؟ اور سنتیں سب برابر ہیں، سنتیں برابر پڑھ سکتے ہیں پوری، جو ظہر کی سنت پڑھ رہے ہیں تو مکمل ظہر کی سنتیں پڑھیں گے، عصر کی سنتیں ہیں تو عصر کی سنتیں پڑھیں گے، عشاء کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں آپ حضرات، سمجھ گئے؟ اور کوئی سوال ہے اس میں، اس بارے میں کوئی سوال ہے سفر قصر کے بارے میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیمار ہو یا سفر میں ہو اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دے دیں۔ اگر یہ دیکھیں فدیے کے بارے میں بات آ گئی، اگر پہلا مرحلہ کیا ہے، مسافر تھا تو روزے گن لے گا، واپس آنے کے بعد اس کو کیا کرے گا، وہ ادا کرے گا۔ اگر ادا کرنے کی پھر بھی طاقت نہیں ہے، طاقت نہ ہو، آنے کے بعد بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، بیمار ہے، بیماری سے اچھا ہوا پھر بھی وہ نہیں رکھ پاتا، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسی حالت میں وہ کیا کر دے، فدیہ دے دے۔ کیا دے وہ فدیہ کیا ہے؟ اگر آدمی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، صحت یابی کے بعد بھی ڈاکٹر نے روزہ رکھنے کا، اگر روزہ رکھیں گے تو پھر آپ بیمار ہو جائیں گے، تو ایسے آدمی کو ایک فدیہ دینا پڑے گا، ایک روزے کا، وہ ہے ایک فطرے میں جو دیتے ہیں ہم لوگ، صدقہ فطر جو دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں نہیں دیتے آپ لوگ؟ کتنا دیتے ہیں؟ کتنا دیتے ہیں فطرہ؟ پوچھنا کتنا ہے حضرت اس سال فطرہ کتنا ہے جی؟ 2 کلو 50 گرام گیہوں جو ہم کھاتے ہیں وہ، یا پھر اس کا پیسہ، سمجھ گئے؟ 2 کلو 50 گرام گیہوں، یہ صرف کم سے کم کا ہے، یہ 2 کلو 50 گرام گیہوں جو ہے یہ سب سے کم، چاہیں تو آپ کو خشخش، یہ ہمارے منقہ کشمش، اس کو بھی وزن کر کے 2 کلو 50 گرام کی قیمت کے برابر اگر آدمی اچھے ذرا لیول پر ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، اس سے قیمتی چیزیں بھی دے سکتے ہیں، اسلام نے دینے کا حکم دیا ہے۔ کم سے کم آدمی کیا کرے، 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کی قیمت دے دے۔ آدمی بیمار ہے، جیسے سمجھو کہ ہمارے والد بیمار ہیں یا والدہ بیمار ہیں یا دادا بیمار ہیں، روزہ بالکل نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو ان کی اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے کیا کر دے، فدیہ دے دے، ان کے باپ کی طرف سے کیا کر دے، وہ فدیہ صدقہ فطر دے دے ان کی طرف سے۔ اور بعض احباب وہ ہیں جن کو پرماننٹ ڈاکٹر نے، جیسے شوگر مریض ہیں بہت زیادہ، جن کو شوگر ہے، ہائی شوگر والے پیشنٹس، جن کو ڈاکٹر نے کنٹینیو کھانے کا حکم دیا ہے، ان کو 1 گھنٹے پر کھانا ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا ہے ان کو، اگر نہیں کھاتے ہیں within 1 hours کے بعد جو ہے ان کا لیول یا تو ڈاؤن ہو جاتا ہے یا پھر ہائی ہو جاتا ہے، جس سے جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، بلکہ جیسے میرا حکم ہے ویسے کام کر لو۔ آپ آسانی میں نے کیا ہے، اللہ آسانی فراہم کر رہا ہے، تو آسانی حاصل کرنے میں کیا ہے؟ دیکھیے فرمایا کہ ایک مسکین کا کھانا پھر جو زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس سے زیادہ بولے تو کیا، 2 کلو گیہوں 50 گرام کا جو کہا وہ، یا پھر اس سے مزید زیادہ بڑھ کر کے دے سکتا ہے۔ بیمار آدمی ہے بالکل نہیں رکھ سکتا ہے تو میں نے کہا کہ اس کے لیے فدیہ وہ دے دے، سمجھ گئے آپ حضرات؟